اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تمام حاضرین کے لیے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خیر عافیت کے ساتھ رکھے ہوں گے، بہت اچھی طریقے سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے تعوذ اور تسمیہ یہ دو چیزیں لے کر آئی ہیں۔ تعوذ اسے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ان دونوں کے فرق کو انشاءاللہ العظیم اللہ کے فضل و کرم سے میں واضح کرنا چاہوں گی، انہیں کب پڑھنا چاہیے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے۔ میری آپ سب سے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ لوگوں کو میری جتنی بھی میں ویڈیوز بنا رہی ہوں اس میں آپ لوگوں کو کافی دینی معلومات ہو رہی ہوگی، اور یقیناً آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ میں خود بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر میں ہم سب ساتھ مل کر اس سفر کو آغاز کرے ہیں تو اللہ تعالیٰ اختتام تک بھی تو ہمیں پہنچا دینا خیر و عافیت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ، اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے، یعنی تم اللہ کی حفاظت میں چلے جاؤ اور شیطان مردود کی شر سے یعنی تکلیفوں سے اور برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ تعوذ جو ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ کہتے ہیں کہ جو تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس کو صرف اور صرف جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس وقت پڑھنا خاص طور پر ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ یعنی تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں جیسے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، اس وقت ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا ہے۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں۔ درمیانی تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم برابر پڑھنی چاہیے۔ لیکن سورہ برات کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، تو سورہ توبہ کے شروع میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے جب ہم اگر پہلے سے قرآن پڑھتے ہم آ رہے ہیں اور ہمارا سورہ برات بھی جسے کہتے ہیں، اگر سورہ برات درمیان میں آ جاتی ہے تو آپ پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھ لو گے، پچھلی آیت پر رک کر پھر بسم اللہ کر کے سورہ برات سٹارٹ نہیں کرو گے۔ لیکن اگر آپ کا ختم ہی ہوا ہے سورہ برات کے پہلے، اور اب جب نئے سرے سے جب دوسرے وقت میں بیٹھ رہے ہو یا دوسرے دن آپ بیٹھ رہے ہو پڑھنے کے لیے، اب جب آپ سورہ توبہ پڑھو گے، سورہ برات پڑھو گے، چونکہ آپ قرآن پڑھنا سٹارٹ کر رہے ہو، اب آپ تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھو گے۔ فرق ہے دونوں میں۔ اگر آپ کی تلاوت کنٹینیوس ہے اور سورہ برات بیچ میں آ رہی ہے تو اب پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھ لیں، بسم اللہ کہہ کے سورہ کو سٹارٹ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ دوسرے دن یا کسی دوسرے اوقات میں اگر اس کو تلاوت کرنے آپ جا رہے ہیں، اب آپ کیا کرو گے؟ اب تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھو گے، کیونکہ شرط کیا ہے؟ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا چاہیے، لیکن صرف سورہ برات کے لیے یہ معاملہ ہے، باقی نہیں ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے، سوائے ایک بات کے جو میں نے آپ کو بتا دی، وہ سورہ برات کے بارے میں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ ایک تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہر سورہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے نا؟
لیکن اگر ہم غور کریں تو سورہ نمل جو قرآن کا ایک حصہ ہے، سورہ پارے کا نام ہے نمل، تو قرآن مجید میں سورہ نمل میں جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آیت ہے، اور جو 2 سورتوں کے درمیان جو آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک مستقل آیت ہے، اسی لیے اس کا احترام قرآن مجید کی طرح ہی واجب ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا احترام ویسا ہی کیا جائے گا جیسا کہ ہم قرآن شریف کی دوسری آیتوں کا احترام کرتے، کیونکہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت بھی ہے، اس کا بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ جنابت کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں اس کو تلاوت کے طور پر بھی پڑھنا جائز نہیں ہے جب تک کہ عورت پاک نہ ہو جائے۔ ہاں کسی کام کی شروع کرنے میں، جیسے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں اگر ہم ہیں تو اس میں تم دعا کے طور پر بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، فرق ہے۔ تلاوت کے طور پر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ سکتے نہ چھو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کسی کام کے شروع میں، جیسے کہ سنتیں ہیں کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے نا، تو ٹھیک اسی لیے اس صورت میں اگر آپ حیض کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت میں، جنابت کی حالت میں ہو، اس وقت آپ بسم اللہ دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہو۔ اب یہ مسئلہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر پورا ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کے وقت ہی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے، لہٰذا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، پہلی رکعت کے شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا بالاتفاق واجب ہے، اور تمام ائمہ کا اس میں اتفاق ہے کہ نماز شروع کے پہلی ہی رکعت کے وقت تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعتوں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ پہلی رکعت ہو گئی میری، اب جب میں دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں گی اس وقت مجھے واپس سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ میں ڈائریکٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کر کے میں میری بات کو پوری کر دوں گی۔ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں ہم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کی مسنون ہونے میں سب کا اتفاق ہے، یعنی بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، اور بعض روایت میں ایسا ہے کہ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ نماز جہری ہو چاہے وہ نماز سری ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ آگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، کہ جیسے کہ ہم جان گئے کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ وہ کیا ہے، وہ سورہ نمل کا ایک حصہ ہے نا۔ اب تلاوت شروع کرنے میں اور ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کا حکم۔ اب یہ 2 چیزیں بتاتے ہیں آپ کو۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اگر ہم آج بھی بازار جاتے ہیں، ہے نا، ہم بازار جاتے ہیں نا، تو اگر کسی ہم غیر مسلم سے اگر ہم کوئی سودا لیتے ہیں اور ہم سب سے پہلے ان کے کسٹمر ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں چھوڑتے نہیں، ہم جس ریٹ پہ کہیں گے نا وہ آگے پیچھے کر کے ہم سے اپنا کام کروا لیتے، اور اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو تم پہلے ہمارے گاہک کو بونی کرو، چلو پہلے تم سے ہی بونی ہو رہی۔ تو یہ جو بونی ہے یہ غیر مسلم کے بتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے لات، عزا اور حبل، جیسے منات، ہے نا، یہ ان کے الگ الگ نام تھے جو بہت فیمس ان کے دیوی دیوتا تھے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گڑے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا بونی۔ تو یہ غیر مسلم اکثر ہم دیکھیں گے نوٹس ہوتی کہ چلو ٹھیک ہے، چلو آپا تمہارے ہاتھ سے بونی ہونے دو، ہم کہیں گے نہیں ہمارے ہاتھ سے بسم اللہ ہونے دو، ہم ان کی بونی بھی ٹھیک ہے، ہم بونی پہ بونی نہیں کہنے گے۔ تو یاد رکھیے، تو یہ زمانے جاہلیت میں اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کے بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس میں جاہلانہ رسم کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرا، پڑھو، بسم، نام سے، ربکا، تیرے رب کے۔ کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر۔ تو اللہ نے سب سے پہلی جو آیت اتاری وہ کیا تھی
یہی ہے اللہ کا سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا وہ یہی تھا پڑھنے کا کہ اللہ کے نام سے، یعنی جو چیز بھی تم شروع کرو اللہ کے نام سے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا تمام دوسری آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے ہی شروع کی گئی، یعنی تورات، انجیل۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ بعض روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں، یعنی ابتدا اسلام میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے اس طرح کہا کرتے تھے بسمک اللہم، اور لکھتے بھی تھے۔ اور جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے بسم اللہ کی سنت جاری ہو گئی۔ قرآن میں جگہ جگہ میں اس کی ہدایت کو کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کو جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے، یعنی جس کام کی شروعات میں بسم اللہ کے بغیر کام کو ہم شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی برکت کو ہٹا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب تم گھر کا دروازہ بند، حدیث میں آتا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کرو۔ اب چونکہ آج کل ہمارے گھر میں دیے بتی کے چراغ نہیں ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ہوا کرتے تھے، تو جب ہم لائٹس آف کریں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے، ہم اپنے مین گیٹ بند کریں گے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے، اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کریں گے تب الگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گے، برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ کہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو رات میں، کہ آسمانی بلائیں نازل ہوتی ہے۔ اگر آسمانی بلائیں نازل ہو جائے گی تو کھانے کے برتن میں نازل ہو جائے گی، جب وہ چیز ہم کھائیں گے دوسرے دن یا رات میں تو آسمانی بلا اس کھانے کے ذریعے تمہارے اندر داخل ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کچھ نہ ہو سکے تو ایک لکڑی کا تختہ ہی رکھ دیا کرو۔ یعنی دیکھو ہمیں اسلام کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی ہماری رہبری کر رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس برتن کو ڈھانکنے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کو، چاہے وہ پانی کا برتن ہو، کڑھائی میں رکھا ہوا تیل کھلا ہو، یا ہمارا سالن کا ڈھکن کھلا رہ گیا، جو بھی چیز ہو، کچھ نہ مل سکے رکھنے کے لیے تو لکڑی کا تختہ ہی رکھ دو۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، وضو کرنے سے پہلے، سواری پر سوار ہونے سے پہلے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ اب ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی حکمت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے کہ اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے، قرآن نے ہمیں پوری زندگی گزر بسر کرنے کا پورا طریقہ دکھایا ہے۔ اب چونکہ ہم انشاءاللہ العظیم بہت جلد سورہ فاتحہ کی تفسیر لینے جا رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ آتا ہے، اسی لیے میں نے آج کی میری پوری ریکارڈنگ جو ہے وہ صرف اور صرف تعوذ اور تسمیہ کے اوپر میں نے رکھی ہوں، تعوذ تسمیہ پہ رکھی ہوں، تاکہ اس کے احکام، کب پڑھنا کب نہیں پڑھنا، اور اس سے ہماری زندگی کو کس طرح ہم کام میں لائیں۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت، اسلام نے ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر پوری انسانی زندگی کا رخ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف و وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مشیت کے اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس نے ہر نقل و حرکت، ہر تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ اب معاشی کام جیسے کہ ہمارے گھروں سے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے شوہر نکلتے ہیں صبح رزق حلال پانے کی نیت اگر یہ لے کے نکلتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں گھر سے نکل رہا ہوں میرے پریوار کو چھوڑ کر رزق حلال کی تلاش میں، کیونکہ تیرا حکم ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نَهَارًا، کہ میں نے رات کو جو سونے کے لیے بنا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دن کو بنایا ہے معاش کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں میرے پریوار کو رزق حلال دینا چاہتا ہوں، لہٰذا اس کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ میں رزق حلال کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو اگر انسان یہ نیت کر کے نکل جائے، گھر پہ لوٹ کر آنے تک وہ اللہ کی راہ میں وقت لگانے والا ہے۔ دیکھو نیت کا کتنا بڑا اثر ہے۔
تو وہی فرما رہے تمام معاشیت دنیاوی کاموں کو، دنیاوی کام جیسے مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کسی مریض کو دیکھنے جانا ہے، گھر کا سودا سلف لانا ہے، بچوں کو اسکول ٹیوشن چھوڑنا ہے، کوئی بھی دنیا کا کام، کچھ نہیں تو مجھے صرف سیر و تفریح کے لیے جانا ہے، مجھے جاگنگ کے لیے جانا ہے، مجھے واکنگ کے لیے جانا ہے، مجھے جم جانا ہے، مجھے ایکسرسائز کرنا ہے، جو بھی دنیا کے کام ہو سب ایک عبادت اللہ نے بنا دیا۔ دیکھیے سوچنے کی بات ہے، بسم اللہ کہہ لینا اتنا چھوٹا سا کام، لیکن یہ کام تمہاری عبادت بن جائے گا۔ عمل کتنا مختصر، نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ محنت لگتی ہے، اور فائدہ کتنا بڑا، اور دنیا بھی دین بن گئی۔ یہ سارے کام میرے دنیا کے تھے، لیکن میں نے بسم اللہ سے شروع کری، اللہ کے حکم کو میں نے مانا، تو یہ میرا دنیا بھی بن گئی اور یہ میری آخرت بھی بن گئی۔ ایک کافر بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان جب ایک لقمہ اپنے ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور بسم اللہ کہہ کر وہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لقمہ زمین سے پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک، آسمان، زمین، سیاروں، ہواؤں، فضاؤں اور تمام مخلوقات کی طاقتیں، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت لگنے کے بعد یہ ایک لقمہ تیار ہو کر میرے ہاتھ میں آیا، اور اس لقمے کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا پانی کا یہ گھونٹ مجھے عطا فرمایا۔ مومن کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا رہتا ہے، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ بندہ زمین پر کام کرتا ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت رکھ دیتے ہیں اور بے برکتی اٹھا دیتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے یہ تمام اس کا کام کرنا عبادت بن جاتی ہے اور اس کے لیے آخرت بن جاتی ہے۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ گواہی دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا اس سواری کو پا لینا اور پھر اس سواری کا میرے قبضے میں دے دینا میری قدرت کے باہر کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، یہ سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے، چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی وہ جو ہم اپنے کہیں سے لائے بھی نہیں، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور کیجئے کہ اسلام کی اسی ایک مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ سے بسم اللہ، ہاں دیکھیں یہاں پر بات سمجھ لیں، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، صرف بسم اللہ، وضو کے پہلے بسم اللہ، کھانے سے پہلے بسم اللہ، سونے سے پہلے بسم اللہ۔ تو یہ بسم اللہ کتنے نقص اکثیر ہے، جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَتَعْلِيمَاتِهِ وَتَعْلِيمَاتِهِ۔ قرآن کی تلاوت کے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہو تو تسمیہ آپ کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، نماز کے اندر بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ کچھ احادیث مبارکہ جیسے حدیثیں بھی ہم سے بتا رہی ہیں کہ بسم اللہ کے احکام کیا ہیں۔ اب میں حدیث کی طرف آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بن عمیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا، بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا، اسی لیے ہر کام، ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہنا مستحب ہے، خطبے کے شروع کرنے میں بھی مستحب ہے۔ حدیث میں ہے جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ پاخانہ جانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے، حدیث میں یہ بھی ہے کہ وضو کے وقت بھی پڑھ لے، کیونکہ پاخانہ جانے کے وقت جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، جب ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں اس وقت ہم بسم اللہ کرتے ہیں، تو بسم اللہ کی برکت سے ہمارے اور مرد اور عورت نما جنات، خبیث اور جتنے بھی جو ہے نا والخبیثین والخبیثاتی، تو جتنے بھی خبیث چاہے مردوں میں سے ہوں اور جنات چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہوں،
جب ہم کپڑے بدلتے ہیں اور پاخانہ کے لیے جاتے ہیں تو اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے اور ان شیاطین کے درمیان اللہ ایک پردہ ڈال دیتا ہے، ایک آڑ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے ستر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے خاص طور پر پاخانہ جاتے وقت یعنی واش روم جاتے وقت اور ڈریس چینج کرتے وقت بسم اللہ، صرف بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ پاکی ناپاکی ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بسم اللہ پڑھنا آپ کا دعا کے طور پر ہے، اپنے پروٹیکشن کے طور پر ہے، تاکہ جنات کی نظر ہم پہ نہ پڑے اور ہم گنہگار نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ان دو اوقات میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اور بسم اللہ اگر ہم وضو کے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ اور الحمدللہ، تو حدیث پاک مفہوم میں خلاصہ ہے کہ جب تک وہ بندہ وضو کی حالت میں رہے گا، ایک فرشتہ لگاتار اس کے نام میں نیکیاں لکھتا چلا جائے گا۔ تو دیکھو، ایک بسم اللہ اور ایک الحمدللہ کا کتنی برکت ہے۔ اگر ہمارا وضو ظہر سے لے کے عصر تک رہتا ہے، ہم نے صرف ظہر کی نماز پڑھی، ہمارے دنیا کے کام میں ہم لگ گئے، لیکن ساتھ میں جو ہم نے الحمدللہ پڑھا، اس کی برکت سے اگر عصر تک آپ کا وضو باقی ہے، عصر تک کہ اللہ ایک فرشتے کو مقرر فرما دے گا جو آپ کے نام اعمال میں لگاتار نیکی لکھتا چلا جائے گا۔ اب جتنا اس وضو کو آپ باقی رکھو، اگر آپ تازہ وضو کر لیتے ہو، تازہ وضو پھر سے آپ اسی طرح کرتے ہو بسم اللہ الحمدللہ، پھر وہ لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ پورا دن باوضو رہتے ہو تو پورا دن وہ فرشتہ آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھتا رہے گا۔ دیکھو کتنی مفت کی نیکی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر رات سونے کے وقت وضو کرتے ہیں اور وضو میں بسم اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، رات میں سو جاتے ہیں اور تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، یا تہجد میں آپ نہیں اٹھ رہے ہو، فجر میں آپ اٹھ رہے ہیں، تو رات بھر وہ فرشتہ آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھتا چلا جائے گا۔ حالانکہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ کی آنکھ بیدار نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کا سونے کے پہلے کا جو لاسٹ عمل تھا وہ وضو کرنا تھا۔ اسی لیے جب تک آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اس وقت تک فرشتہ آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھتا چلا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سعید بن سعید، ابو سعید رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ مسند احمد اور سنن کی روایت ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء کرام نے تو وضو کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب بتاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بعض علماء کے نزدیک ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن ابو سلمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ تھی جن کا نام تھا ام سلمہ، ان کے بیٹے تھے، ان کے پہلے شوہر کے ان کے نکاح، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیے تھے، اس وقت پہلے سے ان کے پہلے شوہر کے نکاح میں ایک بیٹا تھا۔ تو یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو چکا تھا تو وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں تھا، وہی اس کی پرورش کرتے تھے۔ لہٰذا ایک وقت کا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے، وہ بچہ چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، تو یہاں وہاں پلیٹ میں نا یہاں وہاں ہاتھ گھما رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے لقمہ اٹھایا کرو۔ دیکھو بچے کی تربیت کتنی خوبصورت انداز میں، اسے ڈانٹے نہیں، پھٹکارے نہیں، اور اس کو دوسری پلیٹ میں بھی جانے کے لیے نہیں کہا کہ تم جاؤ دوسری پلیٹ میں سے کھانا کھاؤ، مجھے نہیں جمتا تمہارے ساتھ، ایسا نہیں کہا، بلکہ وہاں پر اسے بڑے محبت کے ساتھ سبق سے، یہ کون ایسا سوتیلا بیٹا ہے، کتنی شفقت ہے، دیکھیے۔ صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا ہے میاں بیوی ہم بستری کرنے سے پہلے، سیکشل ریلیشن قائم کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کا ترجمہ سن لیں، اے اللہ ہمیں اور جو اولاد ہمیں تو عطا کرے اسے شیطان سے بچا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس جماع سے حمل ٹھہر جائے تو اس بچے کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اتنی بڑی سنت، اتنی بڑی فائدے کی چیز آج امت نے چھوڑ دی۔ آج ہم خود اپنی اولاد کو پکارتے، ارے کیسا شیطان ہو گیا تو، کیسا خبیث کی طرح حرکتیں کرتا ہے، یہ خبیث کی طرح حرکتیں کیوں کر رہا ہے، شیطان کی طرح حرکتیں کیوں کر رہا۔ اگر ایک غلطی ماں باپ نے نہ کی ہوتی تو آج ہماری اولادیں شیطان اور خبیث نما نہ ہوتی تھی، لڑکیاں چڑیل نما نہ ہوتی تھی۔ ہماری اولاد کی صفتیں آج دیکھیے، آج بچے کتنے باغی ہو گئے، آج بچے کتنے شریر ہو گئے، آج بچے کتنے نافرمان ہو گئے، یہ اس غلطی کی سزا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے ذریعے اللہ میری بات جہاں تک بھی پہنچاتا ہے،
میری تمام بھائیوں بہنوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز اس دعا کو یاد کریں، اگر آپ کنوارے ہیں تب بھی اسے یاد کر کے رکھیں۔ ابن جریر ابن حاتم میں روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا، اے محمد کہیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود یہ تھا کہ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا سب اللہ کے نام سے شروع ہو۔ اب یہاں پہ بسم اللہ میں اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں، 3 نام ہے۔ ایک نام تو اللہ وہ ذاتی نام ہے، اصل ہے۔ یہ اللہ وہ نام ہے جو کوئی اپنی اولاد کے لیے نہیں رکھتا اور نہ رکھنا چاہیے، کہ یہ اللہ کا اپنا پرسنل نیم ہے جسے ذاتی نام کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے جتنے 99 نام ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں، 100 نام 300 نام تورات میں، 300 نام انجیل میں، 300 نام زبور میں، تو ہر کتاب میں 300 نام، اور قرآن مجید میں 99 نیمز آف اللہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس میں اللہ کے 2 صفتی نام آ رہے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی مومنوں کے ساتھ رحیم ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں رحمت اور رحم والے ہیں، یعنی رحمان نام بھی اور رحمت نام بھی، اس میں ایک اور دونوں نام ایک سے دوسرے میں زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رقیق یعنی شفیق اور مہربانی والا ہے، اور ہر کام میں نرمی اور آسانی کو پسند کرتا ہے، اور دوسروں پر نرمی اور آسانی کرنے والے پر وہ نعمت مرحمت فرماتا ہے جو سختی کرنے والے پر عطا نہیں فرماتا۔ یہ حدیث بہت قیمتی ہے۔ آج اتنی سخت ہو چکی ہے، اگر آج امت اتنی بدتمیز ہو چکی ہے، اگر آج امت کسی کی بات نہیں سنتی، کوئی کسی پر نرمی کا معاملہ نہیں کرتا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج ہم دین سے بہت دور ہیں، آج ہم اپنی دینی تعلیمات سے بہت زیادہ دور ہیں۔ دیکھو یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شقیق ہیں، اللہ تعالیٰ شفیق ہیں، یعنی بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں اور مہربانی کرنے والے ہیں، اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، آسانی کو پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں فرما دیا کہ جو دوسروں پر نرمی کریں اور جو دوسروں کے ساتھ آسانی کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں مرحمت فرماتا اس نرمی کرنے والے کو جو سختی کرنے والے پر نہیں عطا کرتا۔ دیکھو ایک انگلش میں کہاوت ہے give to the world the best you have, the best of it will come back to you، یعنی جتنی بہتری چیزیں آپ کے پاس ہے، جتنی اچھی اخلاق ہے، جتنی نرمی، جتنی سخاوت ہے، یہ سب کے سب آپ دوسروں کو دیتے چلے جائیں، یہ تمام چیزیں لوٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گی۔ بہت ایک چھوٹی سی مثال میں کہتی ہوں، آپ کسی سے نرمی سے بات کریں، کسی سے آپ ریسپیکٹ فلی بات کیجئے، آپ جناب کے ساتھ بات کیجئے۔ سامنے والا اگرچہ کہ جاہل ہے، اگرچہ کہ اس نے کبھی عربی ادب بھی نہ جانا، اردو ادب بھی نہ جانا، لیکن وہ آپ کے لہجے سے متاثر ہو کر، آپ کے انداز گفتگو سے متاثر ہو کر، یقیناً وہ چاہے کتنا ہی سخت انسان ہو، کتنا ہی فاجر ہو، کتنا ہی فاسق ہو، لیکن آپ کی نرمی پر وہ آپ کے ساتھ سختی سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ وہ کوشش کرے گا آپ کے ساتھ نرمی سے بات کرے، اور آپ کے ساتھ آپ کم سے کم آپ کہہ کے بات کریں۔ یہی ہوتا ہے، آج ہم نے لوگوں کو نرمی دینا بند کر دی، ہمیں نرمی ملنا بند ہوگی، ہم نے لوگوں کے ساتھ آسانیاں چھوڑ دی، ہمیں آسانیاں ملنا بند ہو گئی۔ ہم اگر نرمی دیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے نرمی دو گے نرمی ملے گی، آسانی دو گے آسانی ملے گی۔ اسی لیے اپنے اولادوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ دار پڑوسی ہر ایک کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کیجیے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہی نرمی وہی آسانی مجھے بھی مل جائے گی الحمدللہ۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اللہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اور ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اسے مانگا جائے تو عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے کہ جب اسے نہ مانگا جائے تو غضبناک ہو،
یعنی اللہ ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اللہ سے اگر ہم نہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے تو تکبر کرتا ہے مجھ سے مانگنے میں تجھے آر محسوس ہوتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگنے والے سے اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا کا معاملہ دیکھ لیجئے، اگر ہم اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر ہم بندوں سے مانگے تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ کیوں ہم اللہ سے نہ مانگے؟ وہ رب جو کریم ہے، وہ رب جو رحیم ہے، جو نرمی کو پسند فرماتا ہے، جو شفقت کو پسند فرماتا ہے۔ ہر کام میں ہم کیوں لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ کی طرف آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں رب کریم جس نے سب سے زیادہ رحم، جو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا ہے، جو خود ہمیں پکارتا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف آؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جب بھی حاجات ہو، مشکل سے مشکل کام ہو، آسان سے آسان کام ہو، ہر کام کے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھ لیا کریں اور اپنی تمام حاجات اللہ کے سامنے پیش کیا کریں۔ جب اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی، 2 رکعت نفل پھر پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ یہ 2 رکعت نفل میں تیرے لیے شکرانے کے طور پر پڑھا ہوں، میری طاقت قوت نہیں تھی اللہ کہ مجھے یہ تمام چیزیں، یہ نعمتیں میسر ہو جاتی، لیکن یہ شکر بھی کوئی شکر نہیں اللہ، تیری نعمتیں کے مقابلے میں بہت ہلکا سا ہے۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کرتا رہے، میں میری اپنی نعمتوں کو تجھ پر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ ہر وہ چیز جو ہمیں حاصل ہو جائے الحمدللہ کہا کرو، ہر وہ نعمت جو اللہ ہمیں، یہ کپڑا یہ نعمت ہے، کپڑا پہن لیں الحمدللہ، گھر سے باہر نکلیں دعا پڑھ لیں، سواری مل جائے سواری میں بیٹھے الحمدللہ، اچھا کھانا میسر، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا میسر، جب بھلے چٹنی روٹی ہی صحیح الحمدللہ، پیٹ تو بھرا فاقے تو نہیں ہے۔ الحمدللہ کی بہترین تعریفیں، یہ الحمدللہ کی انشاءاللہ عظیم جب میری نیکسٹ ویڈیو اللہ کے حکم سے اگر آتی ہے تب میں آپ کو الحمد کے بارے میں کچھ چیزیں ضرور، اس کے فائدے، اس کے استعمال کب پڑھنا ہے اور اس سے کیا کیا ملے گا، انشاءاللہ العظیم میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ العظیم لاؤں گی۔ میری آپ سب سے دعا ہے کہ بس جمے رہیں، جڑے رہیں، جتنی باتیں جتنا علم آپ سیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، جتنی باتیں ہو سکے آپ دوسروں تک پہنچائیں، اگر آپ خود پہنچا سکے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم پر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ پہنچا دو اگرچہ کہ آپ کو میری طرف سے ایک آیت بھی، ایک بات بھی معلوم پڑی، اگر آپ کو کوئی بات جو آپ کو یاد ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے پڑھنے سے نہ صرف میرا بلکہ میرے گھر والوں کا بھی فائدہ ہوگا، پہنچا دیں، وہ عمل کرے یا نہ کرے یہ ان پر ہے۔ پہنچانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر پیچھے سے اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ میں نے میرے حصے کا کام کر دیا، آگے کا کام اللہ تو جان، بس ہدایت دے دے مجھے بھی اور پہنچانے والے کو بھی۔ اور اپنی اس بہن کے لیے بھی بہت دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح علم سے نوازے، میں صحیح بات آپ تک پہنچاؤں، اور اللہ مجھے اختلافات سے بچائے۔ یہ بہن بڑی کمزور ہے، یہ بھی طالب علم ہے، جو سیکھتی ہے وہ اپنے دوسرے بھائی بہن تک پہنچاتی ہے۔ یہاں پر میں میری بات ختم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں اگلے ویڈیو میں ہم الحمد اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لے کر ہم انشاءاللہ العظیم اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔